شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام۔ آخری حصہ، عذاب الہی کا نزول۔ قوم شعیب علیہ السلام 3 طرح کے عیوب میں مبتلا تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے 3 طرح کے عذاب سے نیست و نابود کیا۔ قرآن کریم میں 3 طرح کے عذاب کا تذکرہ ہے جو قوم شعیب پر آیا۔ نمبر 1 زمینی بھونچال یا زلزلہ، نمبر 2 چنگھاڑ، نمبر 3 آگ کے بادل۔ سورۃ الاعراف میں ہے کہ ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے ان شعیب کو جھوٹا سمجھا سو ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ سورہ ہود میں چنگاڑ کے ذریعے عذاب کا ذکر آیا کیونکہ یہ لوگ اپنے نبی کا مذاق اور تمسخر اڑایا کرتے، بھپتیاں کستے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے اس قوم پر ایک چھینک لگوائی جس سے ان کے خلیجے پھٹ گئے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو ظالم تھے ان کو چنگاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ سورہ ہود آیات 94۔ سورۃ الشعراء میں بادل کے عذاب کا تذکرہ ہے جو ان کی اپنی خواہش کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم ان میں سے ہو جن پر جادو کر دیا جاتا ہے اور تو تم صرف ہماری طرح کے آدمی ہو اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو، اور اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا گراؤ۔ سورۃ الشعراء آیات 185 تا 187۔ چونکہ انہوں نے جھٹلایا تھا تو انہیں بادل والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا۔ سورۃ الشعراء آیات 189۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پہلے تو سخت گرمی مسلط فرمائی اور 7 دن مسلسل ان پر ہوا بند رکھی جس کی وجہ سے پانی اور سایہ بھی ان کی گرمی کم نہ کر سکا اور نہ ہی درختوں کے جو کام آئے۔ چنانچہ اس مصیبت سے گھبرا کر بستی سے جنگل کی طرف بھاگے، وہاں ان پر بادلوں نے سایہ کر لیا۔ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے وہ سائے تلے جمع ہو گئے اور سکون کا سانس لیا، لیکن پھر چند لمحوں بعد ہی آسمان سے آگ کے شعلے برسنے شروع ہو گئے، زمین دلدلے سے لرزنے لگی اور پھر آسمان سے ایک سخت چنگاڑ آئی تو اس نے ان کی روحوں کو نکال دیا، کلیجے پھٹ گئے اور جسم کو تباہ و برباد کر دیا اور سب روندے گرے پڑے رہ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی مکہ مکرمہ میں ہجرت۔ قوم پر عذاب آتا دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی یہاں سے چل دیے۔ جمہور مفسرین نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام مکہ معظمہ آ گئے اور آخر تک یہیں قیام فرمایا۔ قوم کی انتہائی سرکشی اور نافرمانی سے مایوس ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام نے بد دعا تو کر دی
مگر جب قوم پر عذاب آیا تو پیغمبرانہ شفقت و رحمت کے سبب دل دکھا تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے قوم کو خطاب کر کے فرمایا میں نے تو تم کو تمہارے رب کے احکام پہنچا دیے تھے اور تمہاری خیر خواہی میں کوئی وقیفہ فروگرداشت نہ کیا تھا، مگر میں کافر قوم کا کہاں تک غم کروں۔ معرف القرآن۔ خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء یعنی نبیوں کا خطیب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام فصاحت و بلاغت اور زور بیان میں اپنی مثال آپ تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر فرماتے تو فرماتے یہ انبیاء علیہ السلام میں خطیب ہیں۔ وفات اور قبر مبارک۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے طویل عمر پائی۔ روایت کے مطابق انتقال کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر 400 سال تھی۔ اردن کے شہر السلط کے قریب وادی شعیب میں آپ علیہ السلام سے منسوب ایک مزار ہے جس پر حکومت نے شاندار مقبرہ اور اس سے متصل مسجد بھی تعمیر کروائی۔ روایت یہ بھی ہے کہ اپنی قوم کی تباہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام حضر موت کے مشہور شہر شیون چلے گئے تھے۔ اس کے مغربی جانب شبام نامی مقام پر آپ علیہ السلام نے انتقال فرمایا اور وہیں آپ علیہ السلام کی قبر ہے۔ تاہم تفسیر ابن کثیر میں وہب بن منبع سے مروی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے مکہ مکرمہ میں وفات پائی اور آپ علیہ السلام کی قبر کعبہ شریف کے غربی جانب ہے۔ واللہ اعلم۔ بعض مفسرین کے مطابق آپ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ ختم شد۔